بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت ہی ڈیبیٹ جو ہے وہ آن گوئنگ ہے، جو کہ پاکستان J-35 چائنا سے جو 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہے اس کے حصول کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو سوشل میڈیا پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید J-35 آ چکا ہے، ابھی اس کی انڈکشن فارمل انڈکشن ہونا باقی ہے پاکستان ایئر فورس میں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں، وہ ابھی نہیں آیا اور اس کی ڈیلے ہو گیا ہے، اس کی ٹائم لائن میں ڈیلے آ چکا ہے۔ یہ بالکل ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جس میں لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ 13 اور 14 اگست کی جو درمیانی شب جب مارکہ حق کو سیلیبریٹ کیا گیا، اس وقت شاید یہ پاکستان کی فضاؤں میں فلائی پاسٹ کا حصہ ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہ شور شرابہ بہت ہے۔ فیصل صاحب آ رہا ہے، جا رہا ہے، پہنچ گیا، چل پڑا، رک گیا، ایئر ٹو ایئر ریفیولر ہو گئے، کیا معاملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب دیکھیں، وہ تو ایک عجیب و غریب سی ایک ڈیبیٹ ہے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹیکنیکل ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ نان ٹیکنیکل ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی جب ایئر کرافٹ جو ہے وہ پروکیور کیا جاتا ہے خاص طور پہ، تو اس کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، کچھ اس کے لوازمات ہوتے ہیں۔ وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی ہم دودھ دہی کی دکان پہ جائیں اور جا کے جو ہے وہ دہی کا شاپر اٹھا کے لے آئیں۔ یہ ایک پورا ڈاکٹرائن ہوتا ہے، پورا ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ اچھا، اب دیکھیں صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ کوئی بھی ایسی جو ایکسپینسو یا مہنگی ٹیکنالوجی ہے، خاص طور پہ جب لڑاکا طیارے ہیں، ان کے بہت سارے امور جو ہیں ان کا خیال کرنا پڑتا ہے، جن میں خاص طور پہ دفاع کے لیے جو مختص بجٹ ہے، آپ نے اس بجٹ میں گنجائش دیکھنی ہے، آپ کی جو ملکی معیشت ہے اس کی صورتحال دیکھنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تکنیکی امور جو ہیں وہ بھی ہیں، اسٹریٹجک معاملات بھی ہیں کہ اس کوئی بھی اکوپمنٹ ہے، یا خاص طور پہ جب ہم J-35 کی بات کر رہے ہیں تو اس کے بنیادی طور پہ ہماری ریکوائرمنٹس کیا ہیں، ہم کیسے ان ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکتے ہیں اسٹریٹجیکلی، ڈیفنس وائز اور اوور آل ملیٹریلی اور ایئر پاور کے سینیریو میں۔ اور پھر اس کے بہت سارے اسٹریٹجک معاملات بھی ہیں، پھر ملکی اور بین الاقوامی سیاست جو ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے اس کے اندر۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو، ظاہر ہے جن ممالک کے ساتھ آپ کا ایک بہت پرانا دیرینہ رشتہ ہے، ظاہر ہے وہ سمجھ سکتے ہیں آپ کی ضروریات کو، آپ کے معاملات کو، تو اس کے مطابق آپ کو فیصلہ لینا ہوتا۔ اچھا، اب دنیا میں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، دنیا میں صرف 3 ممالک ایسے ہیں جو اس وقت 5th جنریشن فائٹر کرافٹ بنا رہے ہیں۔ ان میں ایک امریکہ ہے، ایک روس ہے اور ایک چین ہے۔ اب فائٹر کرافٹس کتنے ہیں؟ فائٹر کرافٹس اس وقت 5 ہیں۔ امریکہ اس وقت جو ہے وہ F-22 ریپٹرز بنا رہا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ F-35 اڑایا بھی، جی جو جب بالکل روس کے صدر کا F-35 لائٹننگ 2 جو ہے وہ ایئر کرافٹ بنا رہا ہے۔ اب F-35 میں بھی 3 کیٹیگریز ہیں، F-35A ہے، B ہے اور C ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ مختلف رولز میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اسی طرح روس جو ہے وہ صرف ایک فائٹر جیٹ بنا رہا ہے 5th جنریشن، وہ Su-57 ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم چین کا جو ہے وہ دیکھیں تو چین جو ہے وہ J-20 جو مائٹی ڈریگن ہے، اس کے پاس آپشن زیادہ ہے، J-10C، پھر اس کا ایکسٹینڈڈ ورژن J-10C بنیادی اور پھر J-35 4.5 جنریشن ایئر کرافٹ ہے، لیکن J-20 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہے، J-20 مائٹی ڈریگن، اور اس کے بعد جو ہے وہ J-35 ہے۔ اب یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ امریکہ اور چین نے جو J-20 چین کا ہے یا F-22 ریپٹر ہے، وہ بنیادی طور پر اپنی ضرورت کے لیے بنائے ہیں اور وہ کسی کو دینا نہیں چاہتے، وہ کسی کو بھی نہیں دے رہے یہ دونوں ایئر کرافٹس۔ دوسرے جو 2 جہاز ہیں، F-35 ہے یا J-35 ہے، اس میں بھی جو ایکسپورٹ ورژن ہوگا وہ ملے گا پاکستان کو بھی۔ اچھا، اب اس کے اندر اب بڑی ٹیکنیکل ایک چیز ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ اور چین جو ایئر کرافٹس بنا رہے ہیں، جو ایکسپورٹ ورژنز ہیں، روس بھی جو ہے جو Su-57 بنا رہا ہے وہ بھی ایکسپورٹ ورژن کے لیے بھی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں آپشنز دیکھنے ہیں۔ امریکہ کا جو جہاز ہے وہ
ہمیں پاسٹ ایکسپیرینس F-16 کا ہے کہ اس کے اندر جب ہم نے وہ طیارے خریدنا ایک اور چیز ہے، اس کی آفٹر سیل سروسز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، کیا وہ آپ کو ملیں گی نہیں ملیں گی. سب سے بڑا تو ڈرا بیک یہ ہوا نا کہ جب دل چاہتا ہے ان کا وہ پابندیاں عائد کر دیتے، کبھی پریسلر ترمیم کے نام کے، کبھی براؤن ترمیم آ جاتی ہے، تو پاکستان کے لیے تو ایک مستقل مسئلہ ہے. جی ہاں، پھر وہ F-16 دیکھیں نا F-16 ہمارے جو ہے وہ بہت عرصہ ہمارے F-16 جو ہے وہ ہینگرز میں کھڑے رہے، بہت سارے F-16 مڈ لائف اپگریڈیشن نہیں ہوئی، ہمیں 9/11 کے بعد جا کر کہیں امریکنز کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوئے تو پھر ان کی ٹھیک ہے. اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ روس کا معاملہ. اب روس جو ہے وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے انڈیا کا، ایک طرف جو ہے وہ امریکہ بھی جو ہے وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے انڈیا کا. تو ہم کوئی بھی ایسا جو ایسٹ ہے وہ نہیں خریدنا چاہتے جو آگے چل کے پاکستان کے لیے مشکلات کا باعث بنے یا ہمارے ڈیفنس میں اس میں خلل آئے. اب رہ جاتا چین. پھر اگر آپ قیمتوں کا تعین کریں تو قیمتوں کا موازنہ کرتے ہوئے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پاکستان کی معیشت اور ہمارا بجٹ کتنا ہے. ہمارا ڈیفنس کا بجٹ جو ہے وہ ابھی بھی اتنا نہیں ہے کہ مطلب ہم 8 گنا کم بجٹ پہ کام کر رہے ہیں انڈیا کے مقابلے میں. ظاہر ہے ہمارا بجٹ ادھر نہیں ہو سکتا، 80-90 بلین ڈالر نہیں ہو سکتا. تو اس بجٹ کا خیال کرتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو امریکی ساختہ جو J-35 جہاز ہے وہ تقریباً 109-110 ملین ڈالرز کا ہے ایک جہاز جو ہے. روسی ساختہ جو Su-57 ہے اس کی قیمت 60 سے 70 ملین ڈالر ہے، جبکہ چینی ساختہ جو J-35A کی میں بات کر رہا ہوں وہ فی یونٹ جو اس کی قیمت ہے وہ تقریباً 60 سے 70 ملین ڈالر ہے. اچھا، اس میں ایک اور ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایئر کرافٹ خریدنا ہے، جی پھر اس کے VATR خریدنے ہیں، جی بالکل، پھر اس کے ساتھ جو ویپن کی جو پوری انوینٹری ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ پوری کرنی ہے، اس میں BVRs ہے، باقی ساری چیزیں. پھر پاکستان ایئر فورس ہو، نیوی ہو، عام پاکستان آرمی ہو، یہ جب بھی کوئی چیز خریدتے ہیں یہ اپنے حساب سے اس کی ماڈیفیکیشن کرواتے ہیں. بالکل تو ان کو انوائرمنٹ جو پاکستان ایئر فورس یا یہ باقی تینوں سروسز جو ایکوپمنٹ یوز کر رہی ہیں اس کے ساتھ لنک کیسے ہوگا، اس کے ساتھ کنیکٹ کیسے ہوگا. تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں یہ آلموسٹ جا کے اچھا اس میں آپ کو کی پرائز تک ہی پہنچ جاتی ہیں. اب اگر ہم 60 سے 70 ملین ڈالر، یہ صرف ایک یونٹ پرائس ہے، وہ 60 بھی ہو سکتی ہے، 65 بھی ہو سکتی ہے، 70 بھی ہو سکتی ہے. شاید چین جو ہے ہمیں کچھ کم نرخ پہ بھی جو ہے وہ یونٹ دے دے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے جو بات کی نا جو آفٹر سیل سروسز ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس کی اوور آل جو تربیت ہے، جس میں تربیت شامل ہے پائلٹس کی، میں ڈیٹیل بعد میں دیتا ہوں کہ تربیت پائلٹس کی اور جو گراؤنڈ کرو ہے یا زمینی عملہ ہے اس کی تربیت بھی شامل ہے. اس کے اندر لاجسٹکس شامل ہیں، آپ نے کہا ہتھیار شامل ہیں، طیارے کے پرزجات اور اس کے آلات شامل ہیں، اور پھر ان طیاروں کے حوالے سے ایک بنیادی ڈھانچہ جو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے وہ بھی شامل ہے، تو اس پہ بھی خرچہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کو جا کے کہیں 80-90 ملین ڈالر کا ایک جہاز پڑتا. تو یہ بہت ساری چیزیں سوچنی پڑتی ہیں اور ریاستی سطح کے اوپر تمام ادارے اس کو سوچ رہے ہیں. خالد صاحب، آپ اوور آل انٹرنیشنل پالیٹکس کو بھی دیکھتے ہیں اور ظاہر ہے یہ ڈیفینس کی جو ڈیلنگ ویلنگ ہے یہ بھی انٹرنیشنل پالیٹکس کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے فیصل نے بتایا کہ رشیا بنا رہا ہے اور امریکہ بنا رہا ہے اور چائنیز بنا رہے ہیں جو 5th جنریشن ایئر کرافٹ کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے پاس چین کے علاوہ بھی کوئی آپشن موجود ہے؟ جی دیکھیں جی، ایک تو جو 5th جنریشن کے آلات ہیں، طیارے ہیں یا دوسرا کوئی اکوپمنٹ ہے، اس میں جو مارکیٹ ہے وہ بہت تھوڑی ہے. ایک تو رشیا ہے، چائنا ہے اور امریکہ ہے، اور ہمیشہ سے یہ تینوں ہی آپس میں ان کا مقابلہ رہتا ہے. اور جو ممالک ہیں ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ قریب ترین جو ان کا دوست ممالک ہے اس سے وہ خریداری کریں. پاکستان کے پاس آپشن چائنا کا سب سے جو قریبی آپشن ہے پاکستان کے پاس وہ چائنا کا ہی ہے. امریکہ تو فی الحال پاکستان کو ایسے 5th جنریشن طیارے نہیں دے گا کیونکہ اس کے بہت سارے اور بھی مسائل ہیں، ریجن کے بھی مسائل ہیں. اور دوسرا رشیا سے ہم خرید نہیں سکیں گے کیونکہ ہمیں کوئی خریدنے نہیں دے گا، اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں. اب تک جو امریکہ نے F-16 کے بعد ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں دی جدید ٹیکنالوجی میں کہ ہم کسی چیز پہ کر سکیں کہ چائنا سے بڑھ کر امریکہ نے ہمارا ساتھ دیا ہے. اب تک جو ہمارے پاس مارکیٹ ہے وہ چائنا ہی ہے. چائنا کے ساتھ ہی ہم اپنے ریلیشن بھی بہتر کر رہے ہیں بین الاقوامی طور پر بھی، اور دفاعی جو معاملات ہیں وہ ہمارے کئی دوسرے رشیا اور امریکہ سے بھی اب آگے جا چکے ہیں. اور ہمارے پاس صرف آپشن چائنا ہی بچتا ہے کہ چائنا کے ساتھ ہی ہم وہ معاہدہ کریں گے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی ہے نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی اور بھارت کی جو کشیدگی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ
तमाम तर कशीदगी के बावजूद अमेरिका ने अभी तक जो उनके ऊपर टैरिफ वगैरह भी लगाया, सब कुछ किया, इसके बावजूद उनके रिलेशन ख़राब नहीं हुए। अभी तक जो अमेरिकन कंपनियां हैं, अमेरिकी कंपनियां जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस, वो वहाँ पे काम कर रही है और तेजाज तैयारे के हैं, उनके इंजन भी उन्होंने फराम किए हैं ताकि वो मार्केट में भी अपना फरोख्त कर सकें। F404 जो, लेकिन वो उनको फिफ्थ जनरेशन तैयारे नहीं देंगे, अभी तक उसमें वो इस लेवल पे नहीं आए कि वो उनको तैयारे देंगे। हमारे पास क्योंकि ऑप्शन है चाइना का सिर्फ, लेकिन हमारे पास भी अभी चाइना जो है वो बिल्कुल हमें तैयारे देने के लिए तैयार नहीं है, ना ही किसी और मुल्क को अभी वो देने के लिए तैयार है। और इसमें जो आफ्टर सेल सर्विस और उसकी टेक्निकल वजह है, यानी कि चाइना देगा नहीं हमें, उसकी टेक्निकल वजूहत हैं कि अभी तैयारे वो क्यों नहीं अवेलेबल। जी इंटरनेशनली तो बाज़ार है, चीज़ें तो है ना, प्रेशर तो है चाइना के। देख रहे हैं अभी भी आपने अगर लेने हो तो ज़ाहिर है ये कोई सब्जी की दुकान पे तो जाना नहीं है, एक पूरी असेंबली लाइन है, एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है एयरक्राफ्ट बनाना या हेलीकॉप्टर बनाना। ख्वाहिश होती है हर मुल्क की अपनी जदीद टेक्नोलॉजी ले, फिफ्थ जनरेशन। हमारी भी ख्वाहिश है कि फिफ्थ जनरेशन तैयारे फौरी तौर पर पाकिस्तान पहुँचेगी, अगर कभी ज़रूरत उनकी पड़ जाती है तो हमें वो इस्तेमाल करने का मौका मिले। लेकिन अभी ये मार्केट में पाकिस्तान को मिलने वाले नहीं है किसी जगह से भी, ना रशिया से, ना चाइना से और ना ही अमेरिका से। कोशिश एक ज़रूर होगी कि पाकिस्तान किसी तरीके से ख़रीद सके। महंगे तैयारे हैं, चाइना ही हमारे लिए अफोर्डेबल है कि हम चाइना से वो तैयारे लें। फैसल, क्या जो है वो सिलसिला होता है, ख़रीदारी तो खैर अपनी जगह पे, पहले भी हमने बात की कि उसके दीगर लवाजमात भी होते हैं जो उसके साथ अटैच होते हैं। पायलट की ट्रेनिंग है, इक्विपमेंट है, उसकी बाकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो उस हवाले से क्या कहते हैं कि कौन से नागुज़ीर अमूर हैं उस हवाले से? देखिए इमरान साहब, पहली चीज़ तो ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि जो इस वक्त पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स है, प्लेफ की कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। देखें कोई भी फोर्स है, मसलन जैसे हमने आज़रबाईजान और बाकी मुल्कों के साथ एक एग्रीमेंट किया है JF-17 थंडर सी ब्लॉक 3 के लिए। अब देखें होता ये है कि पहले कोई भी फोर्स है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है। हम पहले ब्लॉक 3 जो हैं JF-17 थंडर्स, वो अपने स्क्वाड्रंस अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसके मुताबिक हम देना शुरू करेंगे। यही सूरत हाल दुनिया की सारी एयर फोर्सेस की है। प्लेफ भी यही कर रही है, क्योंकि प्लेफ के पास इस वक्त J7, J8 और J10C और मुख्तलिफ तैयारे हैं। ग्रेजुअली उसको वो रिटायर कर रहे हैं क्योंकि वो 4th जनरेशन और 4.5 जनरेशन तैयारे हैं, तो उनको अब 5th और 6th जनरेशन तैयारों की ज़रूरत है। अब इसलिए प्लेफ जो है वो पहले J20s जो हैं वो इंडक्ट कर रही है और एक सीरीज़ है। आपने ये देखा होगा कि J35 अभी तक जो है वो टेस्टिंग ट्रायल्स के मराहल में ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक उनके स्क्वाड्रन्स इंडक्ट नहीं हुए प्लेफ के अंदर। तो उसकी तैयारी में तेज़ी आ चुकी है। इस चीज़ की मैं गारंटी जो है अपने नाज़रीन को दे रहा हूँ कि तैयारी में तेज़ी आ चुकी है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो बिल्कुल हो चुके हैं, इस पर बातचीत जो है वो हो चुकी है। लेकिन क्योंकि ये 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी जो है वो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, तो इस पे जो है वो काम भी होगा। उसके साथ साथ जैसे जैसे वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे। ये भी आ रही थी कि शायद हमारे पायलट जो हैं उसके ऊपर ट्रेनिंग। जी डेफिनेटली, मैं अभी उसी तरफ आ रहा हूँ कि देखें, एक तो पहली दफ़ा होगा कि पाकिस्तान को 5th जनरेशन तैयारा अपने जो है वो स्क्वाड्रन्स उसके इंडक्ट करेगा अपनी एयरफोर्स में। दूसरा जो तरबियत का मामला है उस पर काफ़ी वक्त लगता है, क्योंकि देखें ये तैयारे जो हैं एक तो तरबियत होगी वहाँ पे, दूसरा एक एटमॉस्फेयर है यहाँ पाकिस्तान के अंदर। उसमें ये इंडिया की तरह नहीं है कि सिर्फ लीमू खीरे और बैंगन जो है उनके लगा दिए और उसके बाद तैयारे जो हैं वो ऑपरेशनल हो गए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पायलट्स जो हैं उनकी तरबियत होती है, वो जेलन होंगे पूरे मुकम्मल तौर पे इन तैयारों के साथ। उसके बाद मुतलका अमले की तरबियत जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पे हैंडल करना उस तैयारे को। इसी तरह जो है उसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रेडार और दीगर जो निज़ाम हैं ग्राउंड के ऊपर और फ़िज़ाई जो रेडार्स हैं, फिर सेटेलाइट निज़ाम है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है और दीगर तैयारों के साथ जो उनका डाटा लिंक है उससे मुंसलिक करना, यानी कि टोटल इंटीग्रेशन का एक साल का प्रोजेक्ट लग रहा है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली एक साल तो लग ही जाता है। फिर जदीद जो जंगी तकाजे हैं उनके मुताबिक ड्रोन टीमिंग है। ये पॉसिबिलिटी है कि ट्रायल बेसिस के ऊपर डेफिनेटली अगले वो 5, 6, 7, 8 माह के अंदर ये जब ये प्रोसेस जो है ड्रोन टीमिंग का, लिंकिंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, साइबर डिफेंस के जो अमूर हैं और आपके जो सैटकॉम है, ये सैटेलाइट के जो मामलात हैं उसके हवाले से, उसके बाद जो पायलट्स हैं ये नए जहाज हैं, इनकी एवियोनिक्स, इनके सेंसर फ्यूजन, उसको समझने के लिए पूरा वो जिस तरह अगर आपने पायलट बनना है या आप एयरबस का कोर्स करेंगे या जी डेफिनेटली बोइंग का कोर्स करेंगे, तो उसके लिए तो दोनों के लिए सेपरेट कोर्सेज हैं। तो पायलट्स जो हैं उनकी एवियोनिक्स, जो सेंसर फ्यूजन है
اس کے ساتھ جو نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر ہے اس کے ساتھ انہوں نے ہم آہنگ ہونا ہے. اسی طرح ان کی ویپنری ہے اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ خاص طور پہ بیونڈ ویژول رینج جو آپ نے ذکر کیا, اور اسٹیلتھ حکمت عملی یہ ایک پورا ڈاکٹرائن ہے. جب آپ اسٹیلتھ حکمت عملی کے اوپر جاتے ہیں تو آپ نے اپنے جہاز کو بھی محفوظ کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ دشمن کے ریڈارز کیا ہیں, ان کا ایئر ڈیفنسز کیا ہیں, ان کے باقی معاملات, اور جو کاؤنٹر فورس ہے وہ کیا ہے. اچھا, اسی طرح جب زمینی حملے کی بات ہوتی ہے تو اس میں ٹیکنیشینز ہیں, ایویشن انجینئرز ہیں, ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ 5th جنریشن فائٹر جو ہے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے. یہ زیادہ بڑا چیلنج ہے. اس کی جانچ پڑتال, پرزے, آلات اور تبدیلی, مرمت اور دیگر امور جو ہیں ان کو دیکھنا ہے, اور ان کی تربیت اس لیے بہت ناگزیر ہے. پھر سٹیلتھ جو ہے ٹیکنالوجی, اس کے حوالے سے جیسے جہازوں کی کوٹنگز ہیں, پھر اسی کے ساتھ ساتھ کمپوزٹس ہیں, اور پھر بھی ہیں, دیگر چیزیں بھی ہیں. اس پہ پورا الیکٹرانکس وارفیئر اور جو نئے جدید جو وار تھیٹرز ڈیولپ ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ٹیکنالوجی مرج ہوتی چلی جا رہی ہے, اس میں آبویس سی بات ہے کہ یہ بہت ایک طویل پروسیس ہے. اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ. یہ جوک نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, اس کو بڑا سیریسلی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اچھا, اب اس کے اندر ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے یعنی انفراسٹرکچر ہے, اس کی ڈیولپمنٹ ہے. اب ان ہینگرز کو ریڈارز کے حوالے سے جو دشمن کے ریڈارز ہیں اس کی جو ویوز ہیں اس کو جذب کرنے کے قابل ہونا چاہیے. انتہائی محفوظ ڈیٹا نیٹ ورکس ہونے چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک وارفیئر جو ماحول ہے اس کے اندر مشن کی جو منصوبہ بندی ہے تاکہ وہ یقینی ہو سکے. آخری ایک لائن کہ پاکستان جو ہے اس بالکل 5th جنریشن طیارے پاکستان نے لینے ہیں. چین ہی ایک واحد آپشن ہے, لیکن اس کے ساتھ تربیت, اسٹیلتھ امور, جدید جو ایویونکس ہیں آپ کے, اور بنیادی ڈھانچے کی تیاری اور دیگر, اس میں تھوڑا سا صبر و تحمل جو ہے وہ چاہیے. اور اس ٹرائل بیسس کے اوپر یقیناً ہو سکتا ہے کہ ٹرائل بیسس کے اوپر آنے والے چند ماہ کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ہو سکے, لیکن اٹس اے لانگ پروسیس. کائنڈلی ہمارے پروگرام کو لائک کیجئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے. کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹ ضرور شیئر کیجئے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.